السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرا بھائی فرما رہے ہیں کہ خودی کیا ہے۔ دیکھیں، علامہ صاحب خود ہی فرماتے ہیں، خودی نہ بیچ، فقیری میں نام پیدا کر۔ اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح کفار مکہ اور سرداران قریش جو تھے وہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، ہمارے بتوں کو برا نہ کہے، ان کی توہین نہ کرے۔ ہم آپ کو پیشکش کرتے ہیں کہ آپ کے بھتیجا جو ہیں جو چاہیں ہم پیش کر دیں گے۔ حکومت چاہتے ہیں تو ہم حکومت پیش کرتے ہیں، عورت اور دولت چاہتے ہیں، جتنی چاہتے ہیں ہم وہ پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، ان کی توہین نہ کریں، ان کو بیزتا نہ کریں۔ تو جب سرکار تشریف لائے، گھر تشریف لائے، تو حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، تیری قوم کے سردار آئے تھے اور یہ پیشکش کرتے تھے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر وہ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج بھی لا کر رکھ دیں تو میں اس اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا۔ میں اس مشن کو جو اللہ نے میرے ذمے لگایا ہے میں اس کو پورا کروں گا، کسی قیمت پر میں خودی نہیں بیچوں گا۔ تو یہ تھی خودی جو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی دیں میں اپنی جو ذمہ داری ہے اسے باز نہیں آؤں گا۔ تو آگے سے انہوں نے کیا کہا، حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے کہ اے میرے بھتیجے، تو وہ کر جس کا تجھے اللہ نے حکم دیا ہے، میرے ہوتے ہوئے تیرا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ تو وہ کر جو اللہ نے تجھے حکم دیا ہے۔ تو میرا بھائی یہ سب دیکھیں، یہ خودی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں بھائی صاحب کہ خودی کی انتہا کیا ہے۔ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام خودی کی انتہا ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا کی کہ ہر چیز کو ٹھکرا دیا خودی کے مقابلے میں۔ خودی اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر اعتماد ہے، ہمارا جو ایمان ہے اس کو خودی کہتے ہیں۔ علامہ صاحب نے اس کو خودی کہا ہے کہ اس کو نہ بیچو، اپنا ایمان نہ بیچو، قرآن نہ بیچو، اپنا جو دین ہے وہ نہ بیچو۔ یہ سب خودی کے معنوں میں آتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آپ پر فرض واجبات ہیں ان کو کسی حالت میں نہ چھوڑو۔ جس طرح آج کل تو بیچارے مسلمان جرمنی جانے کے لیے ویزا مل جائے مرضی ہو جاتے ہیں، یا اور یہ خود ہی بیچ دیتے ہیں۔ تو اسی کو وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اس کو نہ بیچ، خودی کو نہ بیچ، تو فقیری میں نام پیدا کر۔ اب دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سب کچھ نہیں لیا، کچھ بھی نہیں لیا۔ تو دین اسلام آج بھی روشن ہے، اور اس وقت بھی کچھ سال لگے، سرکار کی محنت اور تصرف اور قوت اور سب کچھ آپ نے اس پر جب تبلیغ پر خرچ کیا تو دیکھیں دنیا پر سب سے زیادہ اس وقت مسلمان ہیں، اور کس قدر کامیاب دین ہے۔ اس وقت بھی جب دین کامیاب ہو گیا تو صحابہ کرام کس قدر کامیاب ہوئے کہ بڑی بڑی جو سپر پاوریں تھیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے ڈرتی تھی کہ کہیں عمر کو ہمارا یاد نہ آ جائے۔ تو اس طرح میرا بھائی، تو یہی آپ فرما رہے ہیں، تو خود ہی ان سب چیزوں کو ملا کر اس کو خود ہی کہتے ہیں کہ آپ کا ایمان اللہ پر، اور اللہ پر آپ کا اعتقاد، اللہ پر بھروسہ، توکل، یہ سب چیزیں ملا کر یہ اللہ پر ایسا آپ کا بھروسہ ہو تو اس کو خود ہی کہتے ہیں۔ اور علامہ صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ خود ہی نہ بیچ۔ اگر آپ میں غربت ہے، جب بھی کسی قیمت پر اس کو نہ بیچو، اپنے دین کو نہ بیچو، اپنے ایمان کو نہ بیچو، قرآن کو نہ بیچو، تو پھر دیکھیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، خودداری جو ہے اس کو نہ چھوڑو، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اللہ رسول آپ کو کامیاب کر دیں گے۔ اور دیکھیں حضرت بلال جیسے
بیچارے بے بس غلام بعد میں صوبوں کے گورنر تھے، ان کے بیٹے فوجوں کے جرنیل تھے، انہوں نے کیوں خودی نہیں بیچی تھی، انہوں نے وہ خودی پر قائم رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ان پر اعتماد کیا، اعتقاد رکھا، توکل کیا اور ان کی تعلیم پر عمل کیا اور اللہ کے معرفت کو پہنچے۔ تو اس طرح وہ فرما رہے ہیں کہ اس کو نہ بیچ، خودی کو نہ بیچ، اور خودی یہی چیز ہے بھائی جس کی انتہا آپ نے پوچھی، تو وہ انتہا جو ہے خودی کی وہ امام حسین علیہ السلام ہے، جس طرح ذلت کی انتہا یزید ہے اور خودی کی انتہا امام حسین علیہ السلام ہے۔ والسلام، اللہ حافظ۔